الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 22 جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہ جتنے بھی اسباب پڑھے ہیں 21 سبق پڑھے ہیں، 21 لیسن ہم نے پڑھے ہیں، وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے پیچھے والے تمام اسباب کی طرح ہی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج پڑھنا ہے 22، ٹھیک ہے۔ 22 میں کیا آ گیا؟ نماز۔ ہم نے اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، کہاں سے شروع کی جاتی ہے، اس کے بارے میں پڑھنا، اور کیسے قواعد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا رواں پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کو ہجی اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباب کے قواعد حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے۔ یاد رکھیں، حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہوگے تو نماز نہ ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز، اس میں آپ ہجے بھی کریں گے، رواں بھی پڑھیں گے، آپ دونوں طریقوں سے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو نماز کو تھوڑا سا یہ رواں یعنی جو آپ ملتے جلتے آواز ہیں اس میں بھی آپ ادائیگی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہوگے تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی ایسا الفاظ نہ پڑھنا جس سے اس کا معنی چینج ہوگا۔ جیسے آپ نے یہ سین ہے تو اس کو شین یا سواد پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ اکبر ہے یا اللہ اکبر پڑھیں گے تو پھر بھی اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ خیال رکھنا ہے کہ اس کو ایسی ادائیگی سے پڑھیں جیسے ہم نے پیچھے آپ کو تمام لیسن پڑھائے ہیں، اس کے مطابق آپ اس کو پڑھیں تاکہ اس کی درائي کریں، تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے اندازہ ہو سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے نماز کا قاعدہ ہے تکبیر تحریمہ۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے یا فرض پڑھنے ہیں 2 رکعت، اس کے لیے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر، یعنی کانوں تک آپ ہاتھ لے کے جاتے ہو، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے، مطابق کھینچ کے پڑھنا ہے، جو آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ تعوذ۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور نون یہ آگے اس کی جو ہے الف آیا ہے، اس پہ کوئی جزم نہیں ہے، لہذا اس نون کو را کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کو موٹا کرنا ہے۔ یہ آ گیا تعوذ۔ نماز آپ کی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اب ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ اس کے بعد آ گیا تسمیہ، ٹھیک ہے، تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے کو جو حلق سے ادا کرتے ہیں آپ، اور یہ یا آ گیا اس کو، ٹھیک ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم کے اوپر جو کھڑا الف ہے اس کو ایک حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس نون کو باریک کر لیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو اس قواعد کے ساتھ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ. یہ ہم جہاں آپ نے یہ ثنا پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، تکبیر کے بعد آپ نے کھڑا ہی رہنا ہے. ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے. کھڑے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، کھڑے اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اس کو نون کو اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ یہاں سختی کریں گے کیونکہ یہاں آ گئی ہے، تشدد آ گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں آپ روک سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ وقف لازم آ گیا، یہاں روک سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. کوئی اس کو غیر مغضوبی پڑھتا ہے. آپ زوبے پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، جس سے آپ کی نماز فاسد ہو سکتی ہے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اس کو ضالین پڑھتے ہیں، غیر المغضوب پڑھتے ہیں اور ضالین اس کو پڑھتے ہیں. لہٰذا اس کو آپ نے پڑھنا غیر المغضوب، دعات پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں آپ کا جو ہے ایک رکو مکمل ہوگا. آمین. دیکھیں اس پر آ گئی ہے مد، اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے اس کو. الف آئے تو اس کو ایک یا لین بھی آ گئی ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو یہاں آیت آپ کی مکمل ہو گئی. یہ آپ کی جو ہے سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ کھڑے ہی رہنا. اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص. یہاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن آپ کوئی سی بھی سورت ملا سکتے ہیں. تو یہ پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اس کو موٹا پڑھنا ہے. قل ہو. اس کو ہا کو جو نا حلق سے داغ. یہ قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. یہاں جائز آ گیا، وقف جائز، یہاں رکنا ہے. اپنے آیت مکمل ہوگی آپ کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن، کن نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف و لام کے ساتھ تشدید آ گئی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شد بھی کہتے ہیں. یہ 3 دندان والی شکل نظر آ رہی ہے، 3 دندان والی. تو یہ اگر آ جائے اور نون ساکن آ جائے، نون کے اوپر جزم آ جائے، تو اس کاف کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد، ایسے پڑھیں. تو یہاں تک آپ کی نماز مکمل تو نہیں ہوئی، یہاں تک تو آپ کی نماز ہو گئی. یہاں کے آپ نے جو بھی
کھڑے ہو کے پڑھنا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم رکوع اور سجود کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔